السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور حفظ ایمان میں ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 اور 116 ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ تو اس آیت کو تجوید کے ساتھ ہم اس طرح سے پڑھیں گے، وَلِلَّهِ، لام کے اوپر شد آ گئی ہے، یہ تشدید آ گئی ہے اور اس کے علاوہ کھڑی زبر ہے، تو اس لام کو ہم کہیں گے لام مشدد۔ ٹھیک ہو گیا؟ جس لفظ کے اوپر تشدید آ جائے وہ لفظ کیا ہو جاتا ہے؟ مشدد ہو جاتا ہے، یعنی لام ہمارا مشدد ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے جس کو ہمیں ایک الف کے برابر جو ہے وہ لمبا کرنا ہوتا ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے وَلِلَّهِ۔ ٹھیک، مشرق، یہ سب حرکت ہے، مشرق، میم کے اوپر بھی زبر ہے، اس کو بھی اسی جگہ پہ رہنے دیں، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ را کے اوپر نیچے زیر ہے، اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ جو را ہے وہ ہمارا ترقیق پڑا جائے گا باریک، کیونکہ را کے اوپر جب زبر آ جاتا ہے تو اس کو ہمیں را کو پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ پر کا مطلب ہوتا ہے اس کو آواز کو بھاری کر کے پڑھنا، موٹا کر کے پڑھنا، را۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر را کے اوپر زبر آ جائے تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے، لیکن جب اس کے اوپر را کے نیچے زیر آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو باریک پڑھیں گے، یعنی ترقیق کر کے پڑھیں گے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ ٹھیک ہو گیا؟ فَأَيْنَمَا، فَأَي پہ ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ یا لین ہو رہا ہے یہاں پر۔ یا ساکن سے پہلے کیا آ رہی ہے؟ زبر آ رہی ہے، اور جب یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ یا لین ہوتا ہے۔ اور یا لین، حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں، وہ میں واو لین اور یا لین، یعنی واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین کہلاتا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے، دیکھیں یہاں پر یہ ہے یا ساکن، یا کے اوپر ساکن، جزم، اس جزم کو ہم ساکن کہتے ہیں، یعنی یا ہمارا ساکن ہو گیا اور اس سے پہلے ہمارا الف کے اوپر زبر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ فائی، تو یہ کیا ورڈ بن گیا؟ آئی۔ اب اس کو ہمیں کھینچنا نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا، اس کو ہمیں نرمی سے پڑھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کو لمبا نہیں کرتے اور اس کو کہتے ہیں یا لین، یعنی یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ یا لین کہلاتا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے فائی نما۔ ماں پہ الف مدہ ہو رہا ہے، الف مدہ کس کو کہتے ہیں؟ اب حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ کہلاتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ کہلاتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، میم کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، یعنی الف سے پہلے زبر آ گیا تو یہ الف مدہ کہلائے گا، اور الف مدہ یعنی حروف مدہ جو ہیں ان کو ہمیں لمبا کرنا ہوتا ہے ایک الف کے برابر۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک الف کے مقابل جتنا ایک الف کو لمبا ہم کھینچتے ہیں اس طرح ہمیں اس کو لمبا کرنا ہوگا۔ کیسے؟ فَأَيْنَمَا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تُوَلُّوا، اب یہاں پر لام مشدد ہے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے، تو یہ لام مشدد پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد تُوَلُّوا، واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ کہلاتا ہے، اسے ہمیں ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ، یہاں پر میم مشدد آ گیا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ نون شد اور میم شد پہ ہمیشہ کیا ہونا ہے؟ غنہ ہونا ہے، تو یہاں پر میم شد ہو گیا ہے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپانے کو، تو ہم کیسے غنہ کریں گے؟ فَثَمَّ، میم کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، اس کو ناک میں چھپانا ہے۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب وجہ،
وج کو میں نے دبایا ہے کیونکہ جیم ساکن ہے، اور جیم ساکن کیا ہے؟ قلقلہ والا ورڈ ہے۔ قلقلہ والے ورڈ کتنے ہیں؟ حروف کتنے ہیں؟ 5 ہے، حروف قلقلہ 5 ہے، قاف توبہ، قاف توبہ جیم دال۔ ان 5 حروف میں اگر ساکن آ جائے، ٹھیک ہو گیا، وقف ہو جائے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جزم ہو گیا ہے، ساکن ہو گیا ہمارا جیم ساکن، اب تو اس کو ہمیں دبا کر پڑھنا ہے۔ کیسے؟ وج، وجہ اللہ، وجہ اللہ، اللہ کے ورڈ کو ہم پور پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ لام مشدد بھی، لام مشدد ہے، اور ہاں پہ ہمارا وقف ہو رہا ہے۔ وقف کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ تو آ رہا ہے، جہاں پر تو آ جائے وہاں پہ وقف ہوتا ہے۔ وجہ اللہ، اس کے بعد ہے ان اللہ، نون مشدد آ گیا، آپ کو میں نے بتایا نون شد اور میم نون شد اور میم شد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ نون شد آ گیا، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا۔ ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ان اللہ، ٹھیک ہے، ان اللہ، لام کے پر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ان اللہ واسع علیم، وا پہ کیا ہو رہا ہے پھر؟ الف مدہ، یعنی الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ ہوتا ہے۔ الف مدہ میں کیا کرتے ہیں؟ الف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ واسع علیم، یہاں پر تنوین کے بعد حروف ہلکی کا ورڈ آ گیا۔ حروف ہلکی کس کو کہتے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، 6 حروف ہیں ہمارے حروف حلقی، تو ان میں سے حمزہ ہا یعنی وسط حلق جو ہے عین ہا، اس میں سے ایک ورڈ آ گیا تنوین کے بعد، تو یہاں پر کیا ہم کریں گے؟ نون اظہار کریں گے، واسع علیم۔ لیم پہ کیا ہو رہا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یا مدہ ہوگا، تو اس کو بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو بھی کھینچنا ہے ایک الف کے برابر، علیم۔ یہاں پر میم پہ 2 پیش ہیں، یعنی تنوین آ رہی ہے، میم کے اوپر تنوین ہے یعنی 2 پیش آ گئے ہیں، تو یہاں پر ہمیں علیمن نہیں پڑھیں گے کیونکہ آیت مکمل بھی ہو رہی ہے، تو یہاں پہ ہمارا وقف ہو جائے گا، تو یہاں پر ہم جب وقف کریں گے تو جو 2 پیش ہوتی ہیں، تو جب ہمیں وقف کرنا ہوتا ہے تو جو ہمارا آخری ورڈ ہوتا ہے اس کو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ساکن کر دینا ہوتا ہے، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ علیم، ٹھیک ہے، واسع علیم۔ اب مکمل تجوید کے ساتھ یہ آیت کچھ اس طرح سے ہم پڑھیں گے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اگلی آیت ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وقال پہ الف مدہ ہو رہا ہے، یعنی الف سے پہلے، یہ ہے الف، ٹھیک، اس سے پہلے ہمارا زبر آ رہا ہے، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو ہمیں اس کو کیا کرنا ہے؟ لمبا کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے۔ الف مدہ کیا ہے؟ ہمارا قاعدہ ہے حروف مدہ میں سے حروف مدہ 3 ہے، الف واو یا، اور یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وقا، ٹھیک ہے، لتخذ اللہ، اب لام کو تا کے ساتھ ملانا ہے، اور تا کیا ہے؟ مشدد ہے، جب تا کے اوپر یہ تشدید آ جائے تو وہ لفظ مشدد ہو جاتا ہے، یہ تا مشدد ہو گیا تو ہمیں پچھلے ورڈ کو اگلے ورڈ کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، اس کو جب تشدید آ جائے تو ہم اس طرح پڑھیں گے وقالوا اتخذ اللہ، ٹھیک ہے، یہاں پر پھر زال کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام پہ تشدید ہے، لام ہمارا مشدد ہے، اس کے علاوہ لام کے پر ہمارا کھڑی زبر بھی آ رہا ہے جس کو ہمیں ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، ولدا، دال 2 زبر، تنوین کے بعد جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے ورڈ نہیں آ رہا، تو یہ ہمیں اخفا کرنا ہے، ولدا سبحانہ، ٹھیک ہے، اخفا کرنا ہے، یعنی حروف ہلکی میں سے ورڈ نہیں آ رہا تو ہمیں یہاں پہ اخفا کرنا ہے، اور با پہ کیا ہوگا؟ قلقلہ، با ساکن، قاف تو با جیم دال ہمارے کیا ہیں؟ حروف قلقلہ ہیں، ان 5 حروف میں سے کسی کے اوپر بھی ساکن، یعنی یہ ان میں سے 5 حروف میں سے جب بھی کسی کے اوپر ساکن آئے گا، جسم آئے گا، بس لفظ ساکن ہوگا تو وہاں پر کیا ہوگا؟ قلقلہ۔ قلقلہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں دبا کے پڑھنا ہوتا ہے لفظ کو، مطلب زور دے کے زب لگا کے، سبحانہ، پھر یہاں پر تو آ رہا ہے، جب تو آ جائے اس کا مطلب یہاں پہ ہمیں وقف کرنا ہوتا ہے، تو اس حال کو ہمیں اس کا ساؤنڈ دینا ہوگا، اس کے اوپر جو پیش ہے وہ ہمیں نہیں پڑھنی، یعنی ساکن کر دینا، سبحانہ، ٹھیک ہے،
वलदा सुबहाना। आगे है बल्लहु। यहाँ पे लाम मुशद्दद यानी इस लाम को हम नहीं पढ़ेंगे और इस लाम को पढ़ेंगे बल्लहु। बल्लहु बा को लाम के साथ मिला देंगे। यहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना का भी कायदा हो रहा है, यानी हरूफ यरमलून में से वर्ड आ गया है लाम मुशद्दद। या रा मी हरूफ यरमलून भी 6 हैं, या रा मीम लाम वाव नून। तो इसमें यहाँ पर हरूफ यरमलून में से वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना होगा बल्लहु। हु पे क्या हो रहा है, उल्टा पेश आ रही है, तो इसको भी हमें एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे बल्लहु। माँ पे फिर अलिफ मद्दा हो रहा है, अलिफ साकिन से पहले ज़बर आ रहा है, जिसको हमें एक अलिफ के बराबर लंबा करना होता है। मा फिस समावाति फिस, ये सीन पे भी तशदीद आ गई है, यानी सीन मुशद्दद हो गया है, तो इसको फ़ा को हमें सीन के साथ मिलाना है। फिस समावाति, मीम के ऊपर भी खड़ी ज़बर है, वाव के ऊपर भी खड़ी ज़बर है। मीम को भी एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, वाव को भी एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। फिस समावाति वल अर्द, ठीक हो गया। यहाँ पर फिर तो आ रहा है, तो ये रॉ जो है हमारा पुर पढ़ेंगे, क्योंकि रॉ के ऊपर साकिन है और रॉ के साकिन से पहले वाले वर्ड भी पहले वाले वर्ड पर भी ज़बर आ रहा है, तो हम इसलिए रॉ को पुर पढ़ेंगे वल आउट, ठीक है। अगर रॉ साकिन से पहले वाले वर्ड पे ज़ेर आ रहा होता तो हम इस रॉ को तरकीक पढ़ते, बारीक पढ़ते, ठीक हो गया। साइन हमारा होता है बारीक का, लेकिन अब रॉ साकिन से पहले वाले वर्ड पे ज़बर आ रहा है, तो हम इसको पुर यानी मोटा करके रॉ को यानी मुंह में आवाज़ को भर के पढ़ेंगे वल आउट। द्वाद भी हमारा जो है वो वक्फ हो जाएगा, साकिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आ गया है। वल आउट साउंड निकलेंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई हरकत नहीं वाज़ेह होगी, क्योंकि साकिन हो गया है। कुल्लुल्लाहु क़ानितून। अब कुल्लुल्लाहु यहाँ पर 2 मरतबा मुशद्दद है, इस्लाम पे भी और इस्लाम पे भी, ठीक हो गया। हु को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। क़ानितून, ख़ाफ के ऊपर खड़ी ज़बर है, जिसको एक अलिफ के बराबर लंबा करना होता है। तून पे वाव मद्दा हो रहा है, यानी वाव साकिन से पहले पेश आ रही है, तो वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो क्या होता है, वाव मद्दा कहलाता है। और नून पे आयत मुकम्मल हो रही है, इसलिए हमें नून साकिन कर देना है। कुल्लुल्लाहु क़ानितून, क़ानितून। अभी इस आयत को तजवीद के साथ हम इस तरह से पढ़ेंगे, वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा सुब्हानह बल लहू मा फिस समावाति वल अर्द कुल्लुन लहू क़ानितून। मुकम्मल तजवीद के साथ मैं आपको ये 2 आयत मुबारका जो है वो क़िरात करके सुनाती हूँ। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अयनमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाहा वासिउन अलीम। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा सुब्हानह बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द कुल्लुन लहू क़ानितून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अपनी वीडियो का इख्तिताम इस उम्मीद के साथ करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।